السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راضی ہونے کی خاص نشانیاں۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں اتنی دعائیں کر رہی ہوں، اللہ سے اتنا مانگتی ہوں، مگر اب تک اللہ کے یہاں کوئی جواب نہ آ سکا، میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیال آتے ہوں گے، تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کو حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھنا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی ریزن ہوتی ہے۔ ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں؟ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آنا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتے ہیں۔ کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت بھی ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو میرے، اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات حالات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلم نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے۔ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانیاں کیا ہیں کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری فون کر دیتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ، تجھے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو، تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلدی رب سے اس کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول جاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آئی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو، اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے درجے پاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں
نوازی جاتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں کا۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کون کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کے گھوڑے پر سوار ہو اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس ایک آنکھ بند کر کے اللہ جس روح لے جا رہا ہے چاہتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہی ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں جانا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کسی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کی جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ناظرین شیئر کیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔